السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ ہمارا سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ قرآن کریم کو ہم کس طرح بہترین انداز میں تلاوت کرنا سیکھ جائیں، خاص طور سے ہم نماز میں اچھے انداز میں خوش اسلوبی کے ساتھ بہترین لب و لہجے میں ہم کیسے تلاوت کریں، اسی کی ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ حضرات کو بھی بہترین تلاوت کرنا آ جائے اور ہمیں ایک بہترین امام ملے جن کے پیچھے نماز پڑھ کے دل میں سکون حاصل ہو۔ یہ بہت اہم چیز ہے، ایک بہترین تلاوت کرنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھ کر اگر دل میں خوشی آتی ہے، سکون آتا ہے، تو اس سے بڑی چیز اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو چلیے سیکھتے ہیں آج مقام القرد میں ہم سورۃ الفاتحہ کو کیسے پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی صورت لیں گے اور ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، تلاوت میں کچھ چیزیں ہوا کرتی ہے۔ اول تو یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ قرآن کریم کی جو تلاوت ہوتی ہے نا، اس میں پستی اور بلندی کے اعتبار سے بھی 3 درجہ ہوتا ہے۔ پہلے والے کو قرار کہتے ہیں، دوسرے والے کو جواب کہتے ہیں، تیسرے والے کو جواب الجواب کہتے ہیں۔ قرار کسے کہتے ہیں؟ ایک دم سکون کے ساتھ، نہ زیادہ آہستہ ہو پستی کے اعتبار سے اور نہ زیادہ بلند ہو، سکون نارمل آواز میں تلاوت کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرار۔ نارمل سے تھوڑی اونچی آواز میں تلاوت کرنے کو جواب کہتے ہیں، اور اس سے بھی اونچی آواز کو جواب الجواب کہتے ہیں۔ تو چلیے آج سیکھتے ہیں مقام قرد، جس ترنم کا نام ہے مقام قرد، جو کہ بہت ہی پیارا مقام ہے۔ اس سے پہلے کئی ویڈیو ہم نے بنا چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں جا کے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں کہ مقام القرد کسے کہتے ہیں۔ پھر بھی مختصر ہم بتا دیتے ہیں کہ کردستان کی طرف منسوب ہے۔ یہ ایک مستقل مقام ہے، مستقل ترنم ہے اور بہت ہی پیارا ترنم ہے۔ اور مقام القرد میں 2 قسم ہے، ایک ہے قرد مغموم، دوسرا قرد مفتوح۔ لیکن نمازوں میں اکثر قرد مغموم کا استعمال ہوا کرتا ہے۔ مغموم کے معنی غمگین ہونا، یعنی ایک درد والی فیلنگ لے کر تلاوت کرنا، اور مفتوح کے معنی کھلا ہوا ہونا، یعنی تھوڑی سی کھل کے اور بلند آواز سے تلاوت کرنا۔ جی تو چلیے سیکھتے ہیں قرد مغموم میں ہم سورۃ الفاتحہ کو کیسے پڑھیں۔ اللہ اکبر کو ہم اس طرح پڑھیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ دیکھیں یہاں ہم نے کیسے پڑھا، ایک دم ہائی پیک پہ نہیں پڑھا ہم نے، اور ایک دم لو میں بھی نہیں پڑھا، درمیانہ جو نارمل جو آواز ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ہمیں ہمیشہ خیال کرنا چاہیے کہ جس حروف کا مقدار جتنا ہے، حروف مدہ کا مقدار جتنا ہے، غنہ اخفا کا جتنا مقدار ہے، اس کو ملحوظ کرتے ہوئے ہمیں تلاوت کرنی ہے۔ اس کے مقدار میں ہمیں زیادہ بڑھانا نہیں ہے، ورنہ تجوید کے خلاف ہو جائے گا۔ جی تو ترنم کردی میں ہم کیسے تلاوت کریں گے سورۃ الفاتحہ کو؟ اسی طرح کریں گے، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اب آگے ہم پڑھیں گے مفتوح، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم۔ إياك کو ہم کیسے پڑھ رہے ہیں؟ إياك نعبد وإياك نستعين۔ چلے میرے ساتھ دہرائیں آپ بھی،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اب پھر صراط کو ہم ایاک جیسے ہی پڑھیں گے. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جی ناظرین کرام، تو سورۃ الفاتحہ کو ہم اس طرح پڑھیں گے مقام القرد میں. مغموم اور مفتوح مکس ہے اس میں. کہاں کہاں ہم نے مکس کیا؟ ایاکا میں ہم نے مفتوح پڑھا. ایاک نعبد تو یہ قرد مفتوح ہے نا. صراط الذین انعمت علیہم تو یہ قرد مفتوح ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو سورۃ الفاتحہ کا ترنم سمجھ میں آ گیا. اب ہم پڑھیں گے سورۃ الضحیٰ کو. کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا. یہ ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ تین تین کا سیٹ بنا لیں. تین تین کا سیٹ بنا لیں. کیسے؟ والضحیٰ والضحیٰ پہلے آیات کو ہم بلند پڑھیں گے. والضحیٰ یعنی وقف ہم بلندی کے ساتھ کریں گے. والضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا. سجا کو ہم کیا کریں گے؟ درمیانہ وقف کریں گے بلندی کے اعتبار سے. ما ودعك ربك وما قلى تو تین کا سیٹ ہو گیا. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اب پھر ہم بلند پڑھیں گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. یہاں ہم پس کریں گے. یہاں دو کا سیٹ پڑھیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اب ہم پھر جو ہے نا بلند پڑھیں گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. تین کا سیٹ. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. تو یہ تین کا سیٹ. پھر ہم تین کا سیٹ پڑھیں گے اور ختم کر دیں گے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا
السائل فلا تنهر दरमियाना वअम्मा السائل فلا तन्हर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। तो ये जो है ना, शुरू में हमने 3 सेट पढ़ा, फिर 2 सेट पढ़ा, फिर 3 सेट, फिर 3 सेट। इस तरह हम सूरतुद दुहा को पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। चलिए अब मैं शुरू से आखिर तक एक मरतबा तिलावत करता हूं, आप उस सेट के साथ मिलाते जाइए, मैं इशारा करता रहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। 2 का सेट पढ़ेंगे। अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده अल्लाहु अकबर। सजदे में इस तरह चले जाएंगे। जी नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूं कि आप हजरात को ये वीडियो बहुत पसंद आई। अगर ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और अपने कीमती तबसरे ज़रूर करें और अपने दोस्तों अहबाब को इस वीडियो को शेयर करें ताकि फ़ायदा आम हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई मकाम के साथ, कोई सूरत के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। आज की वीडियो यहीं तक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।